فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب عالم عجیب ارواح کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم صفحہ نمبر 279 پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہیڈنگ ہے جب تک مومن کو راضی نہ کریں مومن کو موت نہیں آتی۔ اسی کتاب بہار الانوار میں سدیر سیرفی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا مومن کی روح بھی اس کی ناپسندی کے ساتھ قبض ہوتی ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا، خدا کی قسم، جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے مومن کے پاس آتا ہے تو پہلے پہل مومن ناراحت ہوتا ہے اور جزا و فضا کرتا ہے، لیکن قبل اس کے کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرے، نہایت نرمی کے ساتھ اس سے کہتا ہے، اے خدا کے دوست، ناراحت نہ ہو، مجھے اس خدا کی قسم جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تجھ پر تیرے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوں۔ اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو، اپنے دوستوں کی طرف نگاہ کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب مومن اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام حسین سید الشہداء، امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے علاوہ باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کو دیکھتا ہے۔ اس وقت ملک الموت مومن سے کہتا ہے کہ جب آپ کو ان دوستوں نے آپ کو بلایا ہے، آپ کے ان دوستوں نے آپ کو بلایا ہے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس موقع پر مومن دوبارہ اپنی آنکھوں کو کھولے گا، دیکھے گا کہ پروردگار کی طرف سے اس کی روح کو کوئی آواز دے رہا ہے، اے نفس مطمئنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہم السلام کے محبت کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آؤ، اس حالت میں کہ آپ ان کی ولایت کے ساتھ خوش ہیں اور جو ثواب عطا ہوا ہے اس کے وسیلے سے راضی ہو۔ آؤ میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ مل جاؤ، پھر میری بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ اس موقع پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پس اس طرح کا منظر دیکھنا اور مومن کے لیے اظہار محبت ہونا اور اپنے دوستوں سے ملاقات کے لیے جانا اور جو کوئی اسے آواز دے رہا ہے ادھر جانا موت سے بہتر نہیں ہوگا، لہٰذا جب تک اسے راضی نہ کریں اس کو دنیا سے نہیں لے جائیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سرگزشت عجیب عالم برزخ۔ ایک نوجوان بنام محمد شستری تھا۔ اس کے والدین تہران میں رہتے تھے اور ایک بس کے حادثے میں دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ اس نے مرنے کے بعد عالم کے عجیب قسم کے واقعات اپنے ایک دوست کو 10 راتوں میں بیان کیے تھے۔ ہر رات میں چند منٹ، کبھی عالم خواب میں کبھی بیداری میں بیان کرتا تھا۔ جتنے بھی واقعات اس نے بیان کیے تھے وہ علم الروح کے علماء کرام کے نزدیک اور احادیث و روایات کے مطابق درست تھے۔ اس نے اس طرح نقل کیا کہ
اس کا دوست جو علم و دانش میں معروف تھا وہ بیان کرتا ہے جس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ رات کو میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہ جلدی کے ساتھ میری طرف آ رہا ہے اور خوشی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں فوت ہو گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کے واقعات ہر رات کو چند منٹ آپ کے لیے بیان کروں۔ کیا آپ ان کو سننے کے لیے آمادہ ہیں؟ آپ کے لیے بہت ارزش رکھتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ بیان فرمائیں۔ اس نے کہا اس طرح نہیں، آپ آئیں، اکٹھے مل کر اس مصباح محل میں جائیں جو آج ہی مجھے عطا کیا گیا ہے۔ وہاں صوفے پر بیٹھ کر پھل فروٹ بھی کھائیں گے اور رات کے ساتھ اور آرام کے ساتھ میں موت کے بعد پیش آنے والے واقعات بیان کروں گا۔ میں نے کہا چلو۔ اسی جملے کے ساتھ ہم دونوں چل پڑے اور ایک بہت بڑے باغ پر پہنچے۔ باغ کا دروازہ سونے، چاندی اور زر و جواہرات سے مزین تھا۔ اس نے اشارہ اور ارادے کے ساتھ، جس طرح انسان ارادے کے ساتھ اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے، باغ کا دروازہ کھولا اور ہم دونوں باغ کے اندر چلے گئے اور سیدھے اس محل میں پہنچے جو باغ کے درمیان موجود تھا۔ اس باغ کی کیا خصوصیات تھیں؟ فی الحال ان کو چھوڑتے ہیں، اس لیے گفتگو کرتے وقت کسی حد تک باغ کی خصوصیات کا ذکر بھی ہوگا۔ اس محل کے بہت سی تعداد میں کمرے تھے، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں میز، کرسیاں، صوفے سیٹ لگے ہوئے تھے۔ ہم دونوں اس ہال کے ایک گوشے میں اکٹھے بیٹھ گئے۔ اس نے خیال کیا کہ میں باغ اور محل کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا ہوں اور ممکن ہے کہ اس کی بات کو توجہ سے نہ سنوں، لہٰذا اس نے مجھ سے کہا اگر آپ ساری توجہ میری طرف مرکوز کریں گے تو میں واقعہ بیان کروں۔ میں نے کہا بیان فرماؤ، میں پوری توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ اس نے مطالب کو دقت کے ساتھ بیان کیا اور میں نے مطالب کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا، اور جب میں نیند سے بیدار ہوا تو فوراً کاپی پر لکھ لیے اور اب آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اس نے بیان کیا کہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ بہترین موت اس شخص کے لیے ہے جس نے تزکیہ نفس کیا ہو اور دنیا سے زیادہ مانوس نہ ہو اور اچانک موت آ جائے، اس لیے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا مجھے یہ معلوم بھی نہیں ہوا کہ میں مر گیا ہوں۔ البتہ اس وقت مجھے صرف معلوم ہوا جب میں نے اپنے بدن کی طرف دیکھا کہ اسٹیئرنگ کے فشار کی وجہ سے کرسی پر میرا جسم اور قلب بالکل چور چور ہو گیا ہے اور میں مر گیا ہوں۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ اسی حادثے کے دوران یا اس سے لحظہ بعد میں نے، اس لیے کہ یہ حادثہ اس قدر تیزی سے پیش آیا کہ میں اس موضوع کی طرف متوجہ نہیں ہوا، ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کسی طرف مجھے لے گیا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے مسکرا کر اچھے انداز میں سلام کا جواب دیا اور مجھ سے کہا کہ خوف نہ کرو، میں آپ پر ہر ایک سے زیادہ مہربان ہوں، اس لیے کہ آپ میرے دوستوں اور سرداروں کے دوست ہیں۔ میں نے پوچھا کون لوگ آپ کے دوست ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی خدمت گزار ہوں اور وہی ہستیاں میری دوست بھی ہیں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ان کی خدمت میں لے جاؤں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ تشریف لائیں اور میں آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس جوان نے کہا میرا نام اسرائیل ہے۔ صفحہ نمبر 211 میں نے اس سے پوچھا کہ صفحہ نمبر 211 میں نے اس سے پوچھا کہ دنیا میں آپ کا تعارف تو کسی اور انداز میں کرایا جاتا ہے۔ اہل منبر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ سختی اور ترش روئی کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن میں تو آپ کی طرف سے صرف مہربانی اور محبت اور پیار ہی ملاحظہ کر رہا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بہت خوبصورت لمبی پلکوں والی آنکھوں اور نورانی چہرے کے ساتھ محبت بری نگاہ کے ساتھ دیکھا، عجیب قسم کا حیا تھا۔ مجھ سے فرمایا جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ صحیح ہے، کبھی کبھی میں مجبور ہوں کہ آپ لوگوں یعنی شیعوں کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤں۔ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ان سے متعلق ہے، ورنہ خداوند کریم نے مجھ میں بلا وجہ غضب قرار نہیں دیا، بلکہ میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت گزاری کرتا ہوں، اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں ان کا مطیع ہوں۔
उन में जो अच्छे सिफ़ात पाए जाते हैं वो तमाम सिफ़ात मुझ में भी होने चाहिए, और वो खल्क़ अज़ीम के मालिक हैं। इस मौके पर मैं नींद से बेदार हुआ और आका मोहम्मद शुस्तरी ने जो कुछ मेरे लिए बयान किया था मैंने वो तमाम लिख लिया। चूँकि मुझे मालूम नहीं था कि वो फौत हो गया है, इसलिए मैं परेशानी के आलम में घर से निकला और सीधा उसके घर गया। वहाँ जाकर इसके मरने की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। इसके घर वालों को इसी वक्त हादसे की खबर पहुँची थी और बहुत ही ज़्यादा गम व अंदोह में मुब्तला थे। इसने रात को जो कुछ मज़कूरा मतालिब बयान किए थे मैंने इन्हें अहादीस की किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 4 और मग़रबी दानिशमंदों की किताब आलम पस अज मर्ग और इंसान रूह अस्त नाजस्त और किताब आलम मावरा कब्र और चंद दूसरी किताबों में तत्बीक के साथ देखा है। मुलाहिज़ा करने पर मालूम हुआ कि जो मतालिब शुस्तरी ने बयान किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। ज़मानन चूँकि इसने मुझसे वादा किया था कि 10 रातों तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा और मुझे ये भी यकीन हो गया था कि ख्वाब सच्चा है, इसलिए कि मुझे तो इनके मरने का इल्म ही नहीं था और ना ही एक्सीडेंट का इल्म था। सुबह मालूम हुआ कि ये वाक़या हुआ है, लिहाजा मैंने दूसरी रात की इंतज़ार में घड़ियां शुमार करनी शुरू कर दी कि रात आए और मैं दोबारा सोकर शुस्तरी को देखूं ताकि वो मरने के बाद के वाक़यात से मुझे आगाह करे। इसके बाद हेडिंग है दूसरी शब। रात के 10 बजे मैं बिस्तर पर लेट गया। अभी पूरी नींद नहीं आई थी, कुछ नींद और कुछ बेदारी के आलम में था कि शुस्तरी मेरे नज़दीक आया और कहा, क्या आप हाजिर हैं कि बाकी वाक़यात को सुनें? मैंने अर्ज़ किया, मैं आपके इंतज़ार ही में था। शुस्तरी ने कहा, अब आप आमादगी नहीं रखते कि मैं आपके पास आऊँ। आप में कुदरत नहीं है कि बेदारी के आलम में मुझे देखें, लिहाजा मैं इंतज़ार करता हूँ ताकि आप सो जाएं और आपकी रूह जिस्म की क़ैद से आज़ाद हो जाए और मेरे साथ राबिता पैदा करे ताकि मैं आपके नज़दीक आऊँ। फिर इसने बयान किया, बिलाखिर वही खूबसूरत नौजवान यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम महरो मोहब्बत के साथ मुझे अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले गए। रास्ते में 2 नौजवान जो हज़रत इज़राइल की तरह खूबसूरत थे आकर मिले। इनको देखते ही मैं समझ गया कि ये मुनकिर व नकीर हैं। उन्होंने मुझसे चंद सवाल किए, इसके बाद मुझे जाने की इजाज़त दी। इस मौके पर मैंने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि कब्र के सवालात के बारे में क्या होगा। उन्होंने फरमाया, चूँकि आपका बदन चूर चूर हो गया है, इसी जगह पर आपकी कब्र है और आपकी रूह से सवाल हुआ है और जो कुछ कब्र में सवाल होने थे वो यही थे। मैंने पूछा, मेरी कब्र कहाँ है? उसने जवाब दिया, इसी मुकाम पर, और ज़मीन की तरफ इशारा किया। मैंने देखा तो मेरा बदन ज़ेरे खाक दफन कर चुके थे और मैं इस चूर चूर बदन के करीब से गुजरकर अहले बैत अत्हार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैं कुछ मिक़दार मुतासिर और मखजून हुआ, मगर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ चलें, यहाँ पर तवक़्क़ुफ़ ना करें। आज आप जो कुछ मुशाहिदा करेंगे इसकी वजह से ये सब कुछ भूल जाओगे। और एक पलक झपकने की देर में फिर वो मुझे हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और बाकी आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में ले गए और ख़ुद खुदा हाफ़िज़ी कहकर चले गए और मैं चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर शर्फ़ ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुआ। इस मौके पर मैं इसी हालत में अचानक उठ बैठा और फिर इस रात जितनी कोशिश भी की शुस्तरी को देखने की वो बेकार साबित हुई। आका मोहम्मद शुस्तरी की मुलाकात ना हो सकी, लेकिन बाद में इन मतालिब को जो दूसरी रात बयान किए गए थे अहादीस में देखा, यानी आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में मुशर्रफ़ होना। बिल्कुल इसी तरह आइम्मा मासूमीन से नकल किया गया था। बतौर नमूना किताब सुफ़ा नंबर 1 बिहार जिल्द नंबर 6 अबवाब हफ्तुम रिवायत अव्वल व दोम व सोम पंजुम शशुम हफ्तुम हश्तुम और नहुम और दहुम और चंद रिवायात दीगर इन मतालिब की तायीद करती हैं। शबे सोयम तन्हा एक कमरे में सोने से कबल कुछ दुआएं पढ़ी, दिल में खुजू पैदा हुआ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम को बहुत ज़्यादा पढ़ा। मुझे मालूम नहीं कि मैं सो गया था और अभी बेदार ही था कि अचानक शुस्तरी को देखा। हेडिंग तीसरी शब। मोहम्मद शुस्तरी की रूह का अक्स कमरे के एक कोने में ज़ाहिर हुआ और मुझे फरमाया,
پھر اس نے اپنی بات شروع کی اور مجھ سے فرمایا، جب میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کی خدمت میں رہنے کی مجھ میں صلاحیت نہ تھی، اس کے باوجود میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ ان کی خدمت سے دور ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میری روح بعض کمالات میں ناقص ہے، ابھی بعض صفات رذیلہ مجھ میں موجود ہیں، ان صفات کی موجودگی میں معصومین علیہم السلام کی پاکیزہ محفل میں حاضر رہنا مناسب نہیں ہے۔ مجھے اپنا حال یوں معلوم ہوتا تھا جس طرح کوئی گندے لباس اور کثیف بدن کے ساتھ بزرگوں کی محفل میں جائے اور ان کی محفل میں بیٹھنا چاہتا ہو۔ بہرحال مجھ میں یہ احساس شرمندگی پیدا ہوتے ہی ایک ولی خدا نے، جس کا نام آپ کے سامنے نقل کرنا مناسب نہیں، نظافت اور تزکیہ روح کی ذمہ داری اٹھا لی، اور آج سے ایک شاگرد کی طرح جیسا کہ وہ اسکول میں علم حاصل کرنے کے لیے مشغول ہوتا ہے، میں کمالات روحی حاصل کرنے کے لیے مشغول ہوا۔ لہٰذا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پہلے میں خود اس ولی خدا کی رہنمائی کے ذریعے سے اپنی صفات رذیلہ دور کروں، پھر معارف کی تکمیل کروں اور اپنی ذات کو کمالات روحی کے ساتھ مزین کروں۔ اس کے بعد ائمہ اطہار علیہم السلام کی پاکیزہ بزم میں بیٹھنے کی لیاقت اور صلاحیت پیدا ہوگی۔ اے کاش میں نے یہ امور دنیا میں انجام دیے ہوتے تو یہاں معطل نہ ہوتا، اس لیے کہ جب تک انسان اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم کی لذت سے مستفید نہیں ہوا ہوتا، اسے کیا معلوم کہ ان کے ساتھ معاشرت کی کس قدر لذت ہے اور کس قدر ارزش ہے۔ جب ان کے ساتھ معاشرت سے لطف اندوز ہوا، اس وقت اسے کہہ دیا کہ آپ جائیں اور اس وقت تک اس پاکیزہ بزم سے دور رہیں جب تک اپنے آپ کو اس کا اہل و مستحق نہ بنائیں۔ اس وقت جدائی بس عذاب علیم ہے۔ اس موقع پر آغا شستری نے گریہ کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اس بنا پر آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو اس دنیا میں اپنے نفس کو صفات رذیلہ سے پاک کریں اور اپنی ذات کو کمالات روحی تک پہنچائیں تاکہ موت کے بعد اس عالم میں آرام و سکون ہو۔ اب میں آپ کی اجازت سے جاتا ہوں تاکہ درس میں پہنچ سکوں، اور اب انشاءاللہ چند راتوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملے گا۔ میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں نیند میں تھا یا بیداری کی حالت میں تھا، جس حالت میں بھی تھا اس سے باہر آیا اور پھر اسے نہ دیکھا۔ ضمناً جیسے کہ اس ارتباط سے استفادہ ہوتا ہے، اور بعض روایات میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر مومنین اور شیعان حیدر کرار میں بعض صفات رذیلہ پائی جاتی ہوں تو انہیں چاہیے کہ عالم برزخ میں ان سے نجات حاصل کریں اور معارف حقہ کو یاد کریں تاکہ کمالات روحی حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو میدان قیامت اور بہشت میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کریں، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے۔ اگر کسی میں سوئی کے ذرے کے برابر بھی صفات رذیلہ موجود ہوں تو یہ ناممکن ہے کہ وہ بہشت میں داخل ہو۔ تیسری رات کے بعد کئی راتوں تک میں نے کافی دعائیں پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کافی مقدار میں پڑھا، لیکن آقا محمد شستری کی روح کو کبھی خبر کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے چوتھی شب۔ 4 راتیں گزرنے کے بعد جب میں نماز تہجد میں مشغول تھا تو اچانک میں نے اسے بیداری کی حالت میں پاک و صاف ستھرا لباس نورانی شکل و صورت میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو میں تھوڑا سا ڈر گیا، لیکن اس نے نہایت نرم لہجے کے ساتھ مجھ سے کہا، آپ خوف نہ کھائیں، میں آپ کے لیے باقی واقعات کو بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو شروع کیا اور کہا کہ میں ان دنوں میں معارف حقہ یاد کرنے اور تزکیہ نفس کرنے کے علاوہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ ملاقات کرنے میں بھی مصروف تھا۔ تمام دوست وہاں موجود ہیں، جتنے دوست بھی پہلے فوت ہو چکے ہیں اور مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے شیعہ ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ آج سے 3 روز قبل وادی السلام میں شیعان حضرت علی علیہ السلام کے ارواح کا اجتماع تھا۔ وہاں گیا، سب سے پہلے جس کو دیکھا تھا وہ فلاں شخص تھا۔ کہتے ہیں مؤلف کہ یہاں پر ایک عالم متقی شخص کا نام لیا کہ جو اس کا اور میرا دوست تھا۔ اس نے تمام مومنین کے ساتھ میرا تعارف کروایا۔ وہ تمام میرے ارد گرد بیٹھ گئے اور ہر ایک دوست کا حال پوچھتے تھے۔
ایک دوست نے مجھ سے پوچھا آپ کو دنیا سے آئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ میں نے کہا ابھی کل ہی آیا ہوں۔ اس نے یہ سنتے ہی اپنا رخ تمام ارواح کی طرف کیا اور کہا زیادہ پیچیدہ سوال نہ کریں، اس لیے کہ وہ خستہ ہے اور جان کنی کی تکلیف سے گزر کر آیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اتفاقاً میں اس سفر میں اس قدر آرام سے تھا کہ ذرہ برابر بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا مگر آپ کس طرح دنیا سے رخصت ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ بس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور معمولی سا بھی درد محسوس نہیں ہوا، اور فوراً بہت ہی زیادہ پیار و محبت کے ساتھ اسرائیل علیہ السلام ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور راستے میں مجھے ناراحت نہیں ہونے دیا۔ دوسرے نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں فلاں شہر میں زندگی بسر کرتا تھا۔ اس نے پوچھا آپ فلاں شخص کو پہچانتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، وہ ابھی زندہ ہے۔ پھر اس نے ایک اور آدمی کے بارے میں پوچھا کہ اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا میں اسے بھی جانتا تھا اور چند ماہ قبل وہ دنیا میں موجود تھا۔ پھر اس نے ایک دوسرے آدمی سے سوال کیا، وہ ایک گنہگار آدمی تھا، ظالموں کے مددگاروں میں سے تھا اور ظالم شاہ کی حکومت کے وقت وہ اس کا دستے راست تھا، اس کے امور انجام دیتا تھا۔ ظاہراً وہ اس آدمی کا رشتہ دار بھی تھا۔ میں نے عرض کیا وہ تو کئی سالوں سے فوت ہو چکا ہے۔ اس نے کہا پس ہمارے پاس وہ نہیں آیا، یقیناً اس کو اعمال بد کی وجہ سے قید کر دیا گیا ہے۔ میں نے سوال کیا اس کو کہاں قید کر رکھا ہے؟ اس نے کہا معلوم نہیں، کئی زندان ہیں، لیکن زیادہ تر احتمال یہ ہے کہ اسے قبر ہی میں قید کر رکھا ہوگا۔ میں نے پوچھا کیا میں اس سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا آپ کے لیے کیا فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ آپ ناراحت ہوں گے اور اس کے لیے بھی کوئی کام انجام نہیں دے سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ولایت و محبت تھی اس کے متعلق میں معلوم کروں اور کیفیت عذاب مشاہدہ کروں۔ اس نے کہا پھر وہ بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں، پھر میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں، اگر قابل عفو ہوا تو حضرت علی علیہ السلام سے اس کے بارے میں عفو کی درخواست کریں گے۔ اس کے بعد ہم سب قبرستان گئے۔ ان کے کہنے کے مطابق اسے قبر ہی میں قید رکھا ہوا تھا۔ جو ملائکہ وہاں پر تھے ہم نے ان سے اجازت لی کہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت ملی اور جس طرح بھی ممکن ہوا اس کو دیکھا۔ پہلے یہ پوچھا کہ بتائیں مرنے کے بعد آپ پر کیا گزری؟ اس نے ایک آہ کھینچی اور کہا آپ میری حالت دیکھیں، چند سال سے اسی تنگ و تاریک جگہ پر ہوں، باہر نہیں گیا۔ جب اسرائیل میرے سامنے آئے تو اس نے بھی بہت سختی اور تندی سے کام لیا، بڑی تکلیف کے ساتھ جان دی۔ جتنے ملائکہ بھی سامنے آئے انہوں نے بہت ہی سختی اور اذیت کی۔ جب مجھے قبر میں دفن کیا گیا تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ ایک آتش کے گڑھے میں رکھ کر چلے گئے ہیں۔ میں عذاب میں جلتا تھا، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھا، ان سے مدد طلب کی تو انہوں نے جواب دیا کہ دنیا میں تو نے ہمیں بھلا رکھا تھا اور ہمارے دوستوں کو اذیت دیتا تھا، اب ذرا کچھ مدت اپنے گناہوں کی سزا پاؤ۔ مجھ سے بے اعتنائی کی اور مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، آپ آزاد ہیں، میرے بیٹے سے کہیں کہ جن لوگوں سے میں نے زیادتیاں کی ہیں ان سے معذرت کرے، ان کو راضی کرے اور فقراء اور ضعفاء کی مدد کرے، اور جو مال اس کے پاس ہے اس میں سے میرے لیے خیرات کرے۔ کسی ایسے آدمی کو رقم دے جو کم از کم 10,000 مرتبہ درود پڑھے اور اس کا ثواب میرے روح کو بخشے، شاید اس طرح مجھے اس عذاب سے نجات مل جائے۔ اس موقع پر آقا محمد شستری اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا، اور عجیب و غریب قسم کا نور تھا جس نے مجھے گھیر لیا تھا، اسے پھر میں نے نہیں دیکھا۔ ضمناً جو مطالب بیان کیے گئے تھے وہ مکمل طور پر احادیث اور روایات کے ساتھ تھے اور علماء علوم روح کے آخری تحقیقات کے مطابق تھے، اس لیے کہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارواح فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، اور جب نئی روح ان کے پاس دنیا سے آتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ اسے آرام کرنے دو، اس لیے کہ اس نے بہت تکالیف سے نجات پائی ہے، لہٰذا استراحت کرے۔ اس کے بعد جو دوست دنیا میں زندہ ہوتے ہیں ان کے متعلق پوچھتے ہیں، اگر دنیا سے آزاد ہو کر آنے والی نئی روح بتائے کہ وہ ابھی دنیا میں موجود ہے تو پھر اس کی آمد کا انتظار کرتی ہیں کہ انشاءاللہ جلدی ان سے آ کر ملے گی، اور وہ اگر کہے کہ مجھ سے قبل دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں
ہائے افسوس ہائے افسوس، وہ ہمارے پاس نہیں آئی، اب معلوم ہوا ہے کہ وہ اہل عذاب میں سے تھی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 5ویں شب۔ 5ویں رات کو میں نے اسے دیکھا۔ اس رات کے مفصل حالات بیان کرنے سے معذور ہوں، اس لیے کہ اس نے بہشت عالم برزخ کی خصوصیات بیان کی تھی۔ اس رات کو پھر میں نے اپنے آپ کو اس باغ میں محل کے اندر دیکھا جس میں پہلی رات اسے دیکھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا یہ باغ اور محل صرف میرا ذاتی اکیلے آدمی کا ہے، اور ہر وہ روح جو مومن یا شیعہ ہو اسے اس جیسا یا اس سے بھی بہتر باغ اور محل دیتے ہیں۔ اگر آپ کی خواہش ہو تو آؤ اس باغ میں سیر کریں اور میرا اپنا گھر تمام آسائش کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھے ساتھ لے کر سیر کو چلا۔ باغ بہت بڑا تھا۔ جو کچھ ہم نے دنیا میں دیکھا تھا اس میں سے کوئی چیز بھی وہاں نہ تھی، بلکہ تمام چیزیں دنیاوی چیزوں کے علاوہ تھیں۔ لطافت و ظرافت باغ کی تمام اشیاء پر حکومت کر رہی تھی۔ اس باغ میں چند نہریں جاری تھیں۔ ان میں سے ایک نہر خالص دودھ کی تھی جس کی شفافیت بہت ہی زیادہ تھی اور ذائقہ بہت ہی بہترین تھا۔ میں ان کے متعلق تھوڑا سا بتا سکتا ہوں اس لیے کہ میں نے ان سے کچھ مقدار پیا تھا۔ ایک اور نہر شہد کی تھی، باغ کے ایک کونے میں جاری تھی، بہت ہی صاف، بہترین اور خوش ذائقہ تھی۔ اسی طرح ایک تیسری نہر باغ کے درمیان میں جاری تھی جو ان دونوں سے زیادہ شفاف ترین اور بہت ہی شیریں تھی۔ اس کا نام نہر کوثر تھا اور اس باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس باغ میں مختلف قسم کے رنگ برنگے پرندے تھے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ اس باغ کے درخت پھلوں سے پر تھے۔ نوجوان حوریں ہر وقت خدمت میں موجود تھیں اور بچے جنہیں غلمان کہتے ہیں بھرے ہوئے پانی کے پیالے لے کر صاحب باغ کے امر کے منتظر رہتے تھے۔ بہت کثیر تعداد میں باغ کے مالک کی خدمت میں موجود تھے۔ اس باغ کی زمین اس قدر خوشبودار تھی کہ انسان سمجھتا تھا کہ زعفران اور کستوری سے پیدا کی گئی ہے، لیکن جس چیز نے مجھے حیرت میں ڈال رکھا تھا وہ یہ تھی کہ یہ باغ اپنی اتنی عظمت کے باوجود میرے لیے جو ابھی دنیا میں تھا بعد اور دوسری حالت میں واقع ہوا تھا، یعنی بالکل دو فوٹو بعدی معلوم ہوتے تھے۔ جب ایک طرف سے میں دیکھتا تھا تو وہ ایک بعد کے ساتھ دکھائی دیتا تھا، جب دوسری طرف سے اسی فوٹو کو دیکھتا تھا تو وہ دوسرا بعد نظر آتا تھا۔ بے عین دال اور اوپر پیش ہے۔ میں اس باغ میں موجودہ محل کو جب عام نظر سے دیکھتا تھا تو مجھے نجف اشرف اور اس کے ارد گرد کا علاقہ نظر آتا تھا، یعنی وہی شہر نجف اشرف اور وادی السلام اور خشک بیابان نظر آتے تھے جو نجف اشرف کے اطراف میں تھے۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ خاص نقطے پر مرکوز کرتا تھا، باصلاح دیگر بعد کی طرف دیکھتا تھا تو یہ باغ اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ نظر آتا، مگر آقا محمد شستری کی گفتگو سے استفادہ ہوتا تھا کہ اس کے لیے یہ جریان برعکس تھا۔ وہ پہلے مرحلے میں بعد برزخی کی صورت میں اس محل کو دیکھتا تھا، یعنی اس باغ اور محل کو دیکھتا تھا، پھر دوسرے بعد میں نجف اشرف اور وادی السلام کو دیکھتا تھا۔ بہرحال یہ مختصر سا اختلاف اس کے اور میرے درمیان تھا، لہٰذا وہ اس باغ اور محل سے بہت زیادہ لذت حاصل کرتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ بہت لطیف و ظریف چیزوں کو دیکھتا تھا جنہیں میں صحیح نہیں دیکھ سکتا تھا اور محسوس بھی نہیں ہوتی تھیں۔ مثلا ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ نہر فرات ہے جس کو ہم دنیا میں یوں سمجھتے تھے کہ مٹی سے آلودہ پانی ہے، لیکن یہاں پر کس قدر شفاف، چمکدار، خوشبودار اور شیریں ہے۔ جب میں اسے بعد دنیا سے نگاہ کرتا تھا تو وہ وہی نہر فرات نظر آتی تھی جو شہر کوفہ کے قریب بہتی تھی، لیکن جب اس کو بعد برزخی سے نگاہ کرتا تھا تو صاف شفاف چمکدار تھی، لیکن خوشبودار اور شیرینی سے کوئی چیز مجھے معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس باغ کے درختوں کا میوہ اسی طرح کا تھا، یعنی کبھی ایک درخت پر کئی قسم کا پھل ہوتا تھا جو کہ ان میں سے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ دنیا کا پھل اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں رکھتا تھا۔ اس باغ کی ہوا اس قدر لطیف تھی کہ انسان سانس لیتے وقت بہت ہی زیادہ لذت حاصل کرتا تھا۔ اس باغ میں جو محل تھا
وہ مختلف قسم کی اشیاء سے اس قدر مزین تھا کہ قابل بیان نہیں۔ میں اس باغ میں حیرانگی کے عالم میں کھڑا تھا کہ اچانک اپنی پہلی حالت پر لوٹ آیا اور اپنے آپ کو سونے والے کمرے میں اکیلا پایا۔ چھٹی رات میں نے رات کے آخری حصے میں نماز تہجد کے بعد دیکھا اور اس نے میرے ساتھ روحی ارتباط پیدا کیا۔ پہلے مرحلے میں مجھے عالم برزخ اور قبر کی تکالیف سے نجات پانے کے لیے تعلیم دی۔ ان میں سے ایک درس یہ تھا کہ رکوع کو اچھی طرح انجام دو، اس لیے کہ آپ کا یہ عمل آپ کو قبر کے عذاب سے نجات دے گا۔ کتاب دعوات راوندی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی رکوع کو صحیح و کامل انجام دے گا وہ قبر کے خوف سے نجات پائے گا۔ نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے میں کہ اس قسم کا مضمون جو اس مطلب کے مطابق ہے بہار جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 245 پر ہے۔ اس میں سے یہ بھی تھا کہ چغل خوری، عیب تلاش کرنے، دوسرے کی غیبت کرنے اور اپنے بدن پر پیشاب کے چھینٹے پڑنے سے احتیاط کرو تاکہ قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ یہ مطلب ایک حدیث کا مضمون ہے کہ جو کہ بہار کے صفحہ نمبر 1 پہ ہے، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 244۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم اس کتاب کے اختتام کی طرف بہت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ انشاءاللہ اگلا پارٹ اس کتاب کا آخری پارٹ ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔